وحید مراد پاکستان کی فلم آرٹس کا وہ نام ہے جو صرف اداکاری تک محدود نہ رہا بلکہ پیداوار، تحریر اور فلم سازی کے دیگر پہلوؤں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ انہیں عام طور پر چاکلیٹ ہیرو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وحید مراد نے پنجابی، اردو اور 1 یا 2 پشتو فلموں میں کام کیا، مگر ان کا دائرہ شہرت اردو بولنے والے ملکوں اور خاص طور پر پاکستان میں بے حد وسیع رہا۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نثار مراد تھا جو فلم ڈسٹریبیوشن کے کاروبار سے منسلک تھے۔ ان کی والدہ کا نام شیریں مراد تھا جو بیکنز کی ایک مسیحی خاتون تھی، بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی۔ وحید مراد اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے دادا ظہور الہی مراد وکیل تھے اور سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ خاندان کا تعلق شمالی بھارت سے تھا۔ ان کے آباؤ اجداد نے مغلیہ دور میں ترکی یا سلطنت عثمانیہ کے علاقے سے نقل مکانی کی تھی۔ یہ وہ دعوے ہیں جن کا انہوں نے خود ذکر کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم کراچی میں ہوئی۔ وہ کچھ وقت لارنس کالج مری میں بھی رہے، مگر والدین کی گھڑیوں سے جدائی برداشت نہ ہوئی، اس لیے واپس کراچی آ گئے۔ بعد ازاں انہوں نے کراچی کے میری کالکو اسکول اور پھر SM آرٹس کالج میں سے 12ویں اور بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر یونیورسٹی آف کراچی سے انگریزی ادب، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا۔ اداکاری کے میں آغاز اور پروڈیوسر کا کردار۔ وحید مراد نے فلمی دنیا میں قدم اپنے والد کی فلم تقسیم کرنے کے کاروبار کے ذریعے رکھا۔ ان کی پیداواری کمپنی کا نام فلم آرٹس تھا، جسے انہوں نے تقریباً سن 1960 کے قریب قائم کیا۔ ان کی پہلی فلمیں جنہیں انہوں نے بطور پروڈیوسر پیش کیا وہ تھی انسان بدلتا ہے، جب سے دیکھا ہے تمہیں 1961 اور 1963۔ اداکاری کا آغاز انہوں نے معاون کرداروں میں کیا، جیسے فلم اولاد 1962۔ یہ ان کا پہلا بڑا موقع تھا بطور اداکار سامنے آنے کا۔ ہیرا اور پتھر، پہلا بڑا قدم بطور ہیرو۔ ان کی زندگی میں اہم موڑ آیا۔ ہیرا اور پتھر 1964 کے ذریعے انہوں نے ہی ادا کیا اور پروڈیوس بھی کیا۔ یہ فلم ان کے لیے پلیٹ فارم بنی۔ اس فلم کے بعد انہیں ہیرو کے روپ میں قبولیت ملی۔ ہیرا اور پتھر کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہوا اور انہیں عوام میں چاکلیٹ ہیرو کے نام سے پکارا جانے لگا۔ شاندار کامیابیاں اور اہم فلمیں۔ ان کی فلمی خدمات کافی متنوع ہیں۔ مندرجہ ذیل اہم فلمیں ان کی کامیابیاں ہیں۔ ارمان 1966، یہ فلم ان کی سب سے مشہور فلموں میں سے ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی فلم تھی جس نے 75 ہفتے سینماؤں میں چل کر تاریخ رقم کی۔ رشتہ ہے پیار کا 1967، اس فلم میں مختلف بیرونی مناظر شامل تھے جیسے بیروت، لندن اور پیرس وغیرہ۔ اندلیب، یہ فلم بھی ان کی نمایاں کامیابیوں میں شامل رہی اور انہیں اس کی بدولت نگار ایوارڈ بہترین اداکاری کے انعام سے نوازا گیا۔ پنجابی فلم مستانہ ماہی نے بھی ان کی مقبولیت کو مزید بڑھایا۔ ان کے کیریئر کا دائرہ صرف رومانوی اداکاری تک محدود نہ رہا بلکہ انہوں نے مختلف نوعیت کے کردار بھی کیے جن میں مزاحیہ، سنجیدہ یا پیچیدہ شخصیات شامل ہیں۔ اداکاری کا انداز اور مقبولیت کی وجوہات۔ وحید مراد کو عوام میں اتنی مقبولیت ملی کیونکہ ان کے اندر مخصوص خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، خاندار تاثرات اور چہرے کی اداکاری۔ ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور آواز کا ملاپ ایک خاص عمدگی میں تھا جو کہ ہر اداکار کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رومانوی ہیرو کا پہلو۔ ان کی فلموں میں محبت، رومانس، نرم دلی اور جذبات کی ترجمانی ایسے انداز سے ہوتی کہ ناظرین خاص طور سے نوجوان نسل اس سے متاثر ہوتی۔ نمبر 3، پروڈیوسر اور فلمی پس منظر میں شعور۔ نہ صرف وہ اداکاری کرتے بلکہ کہانیاں، مکالمے، موسیقی اور مناظر بنانے والے عوامل پر اپنی رائے دیتے،
جنہیں اہمیت دیتے پروڈیوسر کے طور پر وہ فلم کے ہر پہلو سے واقف رہتے تھے۔ ذاتی زندگی: وحید مراد نے 17 ستمبر 1964 کو شادی کی۔ ان کے شریک ہاتھ کا نام سلمیٰ مراد تھا۔ ان کے والد ایک صنعتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ HM سلک ملز کے مالک تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بیٹی عالیہ، دوسری بیٹی سعدیہ جو بچپن میں انتقال کر گئی، اور بیٹا عدل۔ کیریئر کا عروج اور تنزل: 1960 اور 1970 کی دہائی میں وحید مراد کی چمکدار دہائیاں تھیں۔ انہوں نے غیر معمولی شہرت اور بہت سی عمدہ فلمیں اور انعامات حاصل کیے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا فلمی صنعت میں بدلاؤ آیا، نئے اداکار نمودار ہوئے اور ان کی فلموں کا معیار اور باکس آفس رد عمل میں کبھی وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ بعض فلموں میں توقعات کے مطابق کامیابی نہ ملنا ان کے لیے مایوس کن رہا۔ مثال کے طور پر فلم اشارہ، جسے انہوں نے اداکاری، تحریر اور ڈائریکشن میں بھی حصہ لیا، مگر اسے باکس آفس پر وہ پذیرائی نہ مل سکی جو متوقع تھی۔ مگر اس کے باوجود عوام اور فلمی حلقوں میں ان کا احترام کم نہ ہوا۔ ان کے انمٹ کردار اور مخصوص انداز نے انہیں وقتی شہرت سے آگے اٹھا کر ایک صدی کے ہنرمند اور رہبر اداکار بنا دیا۔ اہم انعامات اور اعزازات: انہیں کئی نگار ایوارڈ ملے۔ اداکاری میں بے مثال کارکردگی کے لیے مثال کے طور پر ہیرا اور پتھر، ارمان، اندلیب اور مستانہ ماہی وغیرہ۔ ان کی پروڈیوسر کے طور پر قابل ذکر خدمات ہیں، خاص طور پر ارمان کے لیے انہیں متعدد انعامات ملے۔ بعد از وفات انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 2011 میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ مرض، کیفیت، زندگی اور وفات: 1970 اور 1980 کی دہائی میں صحت کے مسائل نے وحید مراد کی زندگی کو متاثر کیا۔ ان کے والد کا انتقال 1982 میں ہوا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسی سال ان کو السر کے مسائل ہوئے اور جنوری 1983 میں ان کا السر پھٹ گیا، جس کے پاس ان کے معدے کا ایک حصہ نکالنا پڑا۔ بعد ازاں 1983 کے وسط میں لاہور میں اداکار حادثہ ہوا، جس سے ان کے چہرے پر زخم آئے اور وہ ٹھیک ہونے کی کوشش میں تھے۔ آخر کار 23 نومبر 1983 کی صبح کراچی میں ان کا انتقال ہوا اور موت کی وجہ کارڈیک اریسٹ بتائی گئی۔ وہ صرف 45 برس کے تھے۔ وراثت اور اثر: وحید مراد کے جانے کے بعد ان کے شاندار میراث باقی رہی۔ ان کی فلمیں آج بھی ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں اور ہر نسل کے لوگ انہیں دیکھتے اور سیکھتے ہیں۔ ان کا انداز اداکاری محبت بھرے مکالمے اور رومانوی اور جذباتی مناظر نے بعد کی فلمی کے سطر پر بڑا اثر ڈالا۔ بعد کی فلمی صنعت پر بڑا اثر ڈالا۔ وہ صرف اداکار نہ رہے بلکہ خیالی سوچ اور فلمی جمالیات کو بھی متعارف کرانے والے تھے کہ فلم صرف تفریح نہیں بلکہ احساسات اور پیغام کا ذریعہ ہو۔ نتیجہ: وحید مراد کی زندگی ایک مثالی داستان ہے۔ وہ کردار جنہوں نے نہ صرف خود کو مہارت سے اداکاری اور پیداوار کے شعبے میں منوایا بلکہ فلمی جرت، تخلیقی سوچ اور جذبے سے بھرپور کام کیا۔ ان کے کام نے دکھایا کہ فن صرف اسکرین پر نظر آنے والا چراغ نہیں بلکہ دلوں کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ ان کی شخصیت میں خوبصورتی، سادگی، عظمت اور وفاداری تھی۔ فلمی دنیا کی چمک دمک کے باوجود وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے سینئر ساتھیوں اور ناظرین کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئے۔ اگرچہ وہ وقت کے ہاتھوں کمزور ہو گئے مگر ان کے فن اور جذبے نے موت کے بعد بھی انہیں امر بنا دیا۔ آج بھی جب چاکلیٹ ہیرو کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے وحید مراد کا چہرہ ذہن میں آتا ہے۔ وہ دور گئے مگر ان کی یاد اور ان کا کام زندگی بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ بھی اس قسم کے اور ایکٹروں کے بارے میں ہم اس میں پبلش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ اب تک دیکھنے کا، شکریہ۔